بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مباشرت ہے کیا؟ مباشرت کب اور کس وقت کرنی چاہیے؟ فقیہ ابو اللیث نے اپنی کتاب بستان میں لکھا ہے کہ مباشرت کے لیے سب سے بہتر وقت رات کا آخری حصہ ہے، کیونکہ اول شب میں معدہ غذا سے پر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تاجدار انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری شب میں وتر پڑھ چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ازواج کی حاجت ہوتی تو ان سے قربت فرماتے، ورنہ جائے نماز پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی اطلاع دیتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اول شب میں صحبت مکروہ ہے، اس خیال سے تمام شب ناپاکی کی حالت میں سونا پڑے گا۔ احیاء العلوم۔ لیکن یہ سب طبی مسئلہ ہے، ہر وقت جمع کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اول شب اور دن کے مختلف اوقات میں صحبت کرنا ثابت ہے۔ شمائل ترمذی۔ مباشرت ہے کیا؟ مباشرت دو مباح اور شرط کا مرکب ہے۔ مباح کے معنی حلال ٹھہرنا، جائز کرنا کے ہیں، اور شرط کے معنی پاک کرنا کے ہیں، یعنی ہم بستری کا وہ عمل جو بعد نکاح کے عمل میں آئے وہ مباشرت ہوا، اور اگر یہی عمل قبل از نکاح میں آئے تو زنا ہوا۔ مباشرت کا فطری مدعا اولاد کی طلب ہوتا ہے تاکہ سلسلہ حیات آدم قائم رہے۔ مباشرت کا عمل صرف زیر ناف دخول کا نام نہیں ہے، بلکہ فریقین کی مکمل جسمانی صحبت اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے کا نام ہے۔ بہرکیف کہنا یہ ہے کہ عورت میں شہوانی جوش پیدا کیے بغیر مباشرت کا عمل عورت کے لیے زہر قاتل ہے اور مرد کے لیے حق میں بغاوت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ فعل مباشرت سے قبل کم از کم 30 منٹ بوس و کنار اور جسمانی نشیب و فراز کو محسوس انداز میں تحریک دینا از حد ضروری ہے تاکہ عورت میں جنسی ہیجان پیدا ہو جائے۔ جب یہ ہیجان اپنے درجہ کمال کو پہنچتا ہے تو عورت بھی اس فعل مباشرت میں گرم جوشی سے حصہ لیتی ہے۔ اس طرح مرد و عورت کا بیک وقت انزال میں دونوں میں محبت و دوستی اور امانت پرستی کا جذبہ مضبوط کرتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ بہت کم شادی شدہ مرد رموز مباشرت سے آگاہ ہوتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں 90% میاں بیوی جھگڑے غیر متوازن مباشرت کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو فریقین کو گھن کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ بظاہر گھریلو جھگڑے جہالت ہر دھرمی کا نتیجہ نظر آتے ہیں، لیکن پس آئینہ غیر متوازن مباشرت کا زہر ان کی خوشیوں کو چاٹ جاتا ہے۔ مگر ایسے نزاعی معاملات میں مایوس ہو کر خود زندہ درگور نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ کسی بزرگ یا مستند معالج سے رجوع کرنا چاہیے جو آپ کے لیے اپنے تجربے اور ادراک کی بنا پر ان کا حل پیش کر سکتے ہیں۔ غیر متوازن مباشرت کا وقوع اکثر مباشرت کے فطری اصولوں سے ناواقفیت کی بنا پر ہوتا ہے۔ عورت کا شہوانی جوش مرد کے مقابلے میں دیر سے ابھرتا ہے، اس لیے وہ مرد سے زیادہ دیر کے بعد منزل ہوتی ہے۔ مرد جب عورت کی برہنہ اور قریب پاتا ہے تو اس کے اعضاء تناسل میں فوراً برہنجگی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس جوش سے مجبور ہو کر مرد فوراً عمل مباشرت کی طرف رجوع کرتا ہے، جبکہ عورت میں ابھی تحریک پیدا نہیں ہوئی اور مرد منزل ہو کر اپنا جوش ٹھنڈا کر لیتا ہے، اور عورت جو تحریک پا رہی ہوتی ہے اس نامکمل سفر کی وجہ سے شدید صنف اور جذباتی تشنگی کا شکار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عورت کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے رد عمل میں رحم کے سکڑاؤ کی وجہ سے بانجھ پن اور کئی نفسیاتی اور معاشرتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مضبوط کردار کی عورت اس تشنگی کے بعد مختلف پوشیدہ امراض کا شکار
ہو جاتی ہے، اور کمزور کردار کی خواہش حیوانی جبلت سے مجبور ہو کر نامکمل تسکین کو مکمل کرنے کے لیے معاشرتی کرپشن کا متحرک حصہ بن جاتی ہے۔ مباشرت کس نیت سے کرنی چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وصایا میں لکھا ہے کہ جب کبھی ارادہ مباشرت ہو تو اس نیت سے مباشرت کی جائے کہ زنا سے باز رہوں گا اور دل کو ادھر ادھر بھٹکنے سے فراغت ہوگی اور اولاد نیک بخت ہوگی۔ اس نیت کے ساتھ صحبت کرنے میں ثواب ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ کیا آج آپ نے درود پاک پڑھا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔